الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم اما بعد قال اللہ فی کتاب مبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اللہ کہتا ہے اس میں کہ میرا محبوب اس وقت تک کلام نہیں کرتا ہے جب تک ہم وحی نہیں بھیج دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو کچھ حضور نے کہا وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کے مطابق کہا، اپنی طرف سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر نماز 5 وقت فرض ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ نے اقیم الصلاۃ کہہ کے قرآن میں صرف اقیم الصلاۃ کہا ہے، رسول اللہ نے یہ بتا دیا کہ 5 وقت نماز فرض ہے، اور 1400 سال کے بعد بھی الحمدللہ 5 وقت ہی نماز فرض ہے۔ حضور نے جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھی، صبح قیامت تک جمعہ کی نماز 2 ہی رکعت ہوتی رہے گی۔ حضور نے رمضان کا روزہ پورے مہینے رکھا، نہ اس میں فاضل ہوگا نہ کمی ہوگی۔ حضور نے زکوٰۃ کے متعلق یہ کہا کہ جو صاحب نصاب ہیں ان کو 2.5% زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ تمام مسلمان 2.5% نکالتے ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اسی طرح صاحب نصاب پر حج واجب ہے، جو صاحب نصاب ہیں وہ حج کرتے ہیں۔ اب اگر وہ نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ نے جو کچھ کہا وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے منشا کے مطابق ہے، یا اللہ کے اشارے کے مطابق ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محبوب اس وقت تک کلام نہیں کرتا ہے جب تک وحی نہیں آتی ہے۔ اسی رسول نے، اسی نبی نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اسی نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جاؤ۔ لیکن مزہ یہ ہے کہ ہم مسجد کے مسئلے کو تو لے لیا کہ حضور نے کہا ہے کہ صاحب نماز پڑھو، الحمدللہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ مسجد بناتے ہیں۔ لیکن رسول نے جو یہ کہا ہے کہ علم حاصل کرو، تو اس پر ہماری توجہ کم ہے۔ اور آج ہماری بربادی کا، ہماری پریشانی کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ جہالت ہے۔ ہم اسرائیل کو، امریکہ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، ممبروں سے لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں، اس کے لیے بد دعا کی جاتی ہے، لیکن دن دونی رات چوگنی اسے ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اس کے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ بھائی ہمیں تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اب مقابلہ کوئی تلوار سے نہیں، کوئی ایٹم بم سے نہیں، بلکہ ہم کو اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہیے، ہم کو اسی طرح علم حاصل اپنے بچوں کو کروانا چاہیے، لیکن ہم اس میں بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے یہ مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے۔ ابھی UPSC کا رزلٹ آیا، 30 مسلمان اس میں کامیاب ہوئے، خوشی کی بات ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کی جو آبادی ہے اس کے تناسب سے بہت کم ہے۔ اور اس سے زیادہ خراب بات یہ ہے کہ مسلمان بہار میں بھی بڑی تعداد میں ہیں۔ کٹیہار، کشن گنج، پورنیہ میں اور ارریہ میں ملا کے 60% 70% سے اوپر مسلمان ہیں، لیکن بہار سے ایک مسلمان بھی UPSC میں کامیاب حاصل نہیں ہوا۔ ہم اس میں جھگڑا کرتے ہیں کہ صاحب فلاں عقیدے کا ہے اس لیے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو ہمیں کرنا تھا، ہمیں علم حاصل کرنا تھا، ہمیں خدا کی عبادت کرنی تھی، تو اسے تو ہم چھوڑ دیا، اور جنت اور جہنم دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسے ہم نے اپنا لیا۔ اگر کوئی ہمارے عقیدے کا نہیں ہے تو فوراً لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو کافر ہے، جہنم میں جائے گا۔ صاحب ہمیں اسباب کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ آج جو عالم ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اسباب کی طرف لوٹ نہیں رہے ہیں، ہم زبانی بات کر رہے ہیں، ہم حالات حاضرہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ممبروں سے کیا خطاب ہوتا ہے؟ دیکھیے جمعہ کا خطبہ بڑا اہم خطبہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ اسی لیے واضح کیا تھا کہ پورے ہفتے کے لیے حالات حاضرہ پر بات کی جائے،
عیدین کا خطبہ اس لیے تھا کہ پورے سال کے لیے بات کی جائے، لیکن ان دونوں خطبے کا ہم مصرف نہیں لیتے ہیں۔ ہم اس میں عقائد کی بات کرتے ہیں، اس میں آپسی جھگڑے کی بات کرتے ہیں۔ بھائی ہمیں تو پوری قوم کو سامنے رکھ کے بات کرنا چاہیے۔ ہماری قوم میں جو ان لٹریسی ہے، جہالت ہے، وہ بالکل سمجھے ایک طرح سے معراج پر ہے۔ ہمارے مسلمان بچے اطمینان سے مغرب کے بعد نکلیے تو گلی میں کھیلتے ہوئے ملیں گے، اور اس سے بڑے بچے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ملیں گے، لوگ موبائل چلاتے ہوئے ملیں گے، لیکن کوئی ان کو کہنے والا نہیں ہے کہ ذرا سا اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ بھائی آپ کے امتحان کا ٹائم ہے۔ اسے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ بھائی تم قوم و ملت کے لیے امانت ہو، تم آگے بڑھ کے قوم و ملت کو سنبھالو گے، تم اس وقت اپنا ٹائم نہیں برباد کرو۔ ہماری اتنی بڑی آبادی ہے، آپ کے یہاں ایک لائبریری نہیں ہے۔ بھائی مسلمانوں کا ٹھیک پاپولیشن ہے یہاں پر، صرف باہر نکلیے تو مسلمان ہی مسلمان نظر آتے ہیں۔ آپ کی ایک بھی لائبریری نہیں ہے۔ بھائی جتنی پاپولیشن ہے اس میں تو کئی ایک لائبریریاں ہونی چاہیے تھی۔ مسلمانوں کا چیریٹی کے لحاظ سے کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو مدرسہ کھول لیتے ہیں، اور مدرسے کا عالم یہ ہے کہ مدرسہ بورڈ نے 80% اس میں سے اسلامیات نکال دیا، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اور مزہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے وہ وار چل رہی ہے کہ ایک طرف جو لوگ علم دین حاصل کر کے مسجد کے خطاب کرتے ہیں، یا مسجد کے امام ہیں، یا وہ مقرر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم عصریہ یعنی دنیاوی علم حاصل کرنا کچھ بھی نہیں، اصل علم دینیہ ہے، دین حاصل کرنے والا عالم ہے۔ اور دوسری طرف دینی علم حاصل کرنے والے ان میں بات بہت اچھے ہیں، لیکن ان میں بیشتر ایسے ہیں جس کو ان کی مذاق خیز باتوں پر لوگ ان کی مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھیے عالم صرف یہ نہیں ہے کہ شمشودہ سے کوئی ڈگری لے کے نکل جائے۔ عالم کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ کوئی بالکل قرآنیات کا ماہر ہو جائے۔ عالم کا مطلب یہ ہے کہ جاننے والا، وہ کسی فن کو جانے۔ اور مسلمان ہے تو الحمدللہ مسلمان ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتوں کو تو جانتا ہی ہے۔ نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، قرآنی تعلیمات کیا ہے، اپنے نبی کو ہم کیا درجہ دیں، نبی ہمارے کون ہیں، یہ تو مسلمان جانتے ہی ہے۔ لیکن مزہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم سکڑتا جا رہا ہے۔ وہ نبی جس نے اپنی زندگی میں یہ کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جاؤ، اس کا کوئی مسلمان چین میں نہیں تھا۔ صرف یہ ہے کہ چین کی حکمت مشہور تھی، ٹیکنالوجی مشہور تھا، اس لیے انہوں نے کہا مسلمانوں کو حکمت بھی حاصل کرنا چاہیے، ٹیکنالوجی بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک زمانے میں بڑے بڑے سائنسداں مسلمان ہی ہوئے ہیں۔ الجبرا کا موجد مسلمان ہے، سرجری کا موجد مسلمان ہے، لیکن آج ہم نے علم کو اپنے یہاں سکوڑ دیا۔ ایک تو علم ہی حاصل نہیں لوگ کرتے ہیں، اور اگر علم حاصل کرتے ہیں تو اس کو بہت چھوٹے پیمانے پر لے رہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ رسول اللہ کے جہاں یہ فرمان کو مانا ہے کہ نماز فرض ہو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں یہ فرمان کو مانا ہے کہ روزہ فرض ہے رمضان کا، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جہاں رسول اللہ کے یہ فرمان کو مانا ہے کہ 2.5% صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا ہے، ہم دے رہے ہیں، جہاں رسول اللہ کے یہ فرمان کو مانا ہے کہ صاحب نصاب جو ہیں وہ حج کریں، اس کو مانا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی فرمان کو ماننا چاہیے کہ مسلمان کا ایک ایک بچہ تعلیم حاصل کرے۔ اگر جس گھر میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے، اس کو محلے کے لوگوں کو جا کر سمجھانا چاہیے کہ آپ اپنے لیے نہیں، قوم و ملت کے لیے بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ بڑی عجیب بات ایک سماج میں آ گئی ہے کہ تعلیم حاصل کر کے کیا کریں گے۔ گارجین کی طرف سے بھی یہ بات آتی ہے، اور یہ بات بچوں کی طرف سے آتی ہے، چونکہ ان کے ذہن میں ہٹا دیا گیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے والے کو نوکری نہیں ملے گی۔ غلط، بالکل غلط۔ جو ڈگری لے کے نکلتے ہیں، صرف کاغذ کا ٹکڑا لے کے نکلتے ہیں، ان کو یہ خطرہ ہے کہ انہیں نوکری نہیں ملے گی، لیکن جو پڑھ کے نکلتے ہیں، جو علم حاصل کر کے نکلتے ہیں، تو ان کے لیے نوکری سمجھیے آگے آگے وہ چلتے ہیں، پیچھے پیچھے ان کی نوکری چلتی ہے۔ ہمیں سماج میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو واقعی پڑھا لکھا ہو اور بیکار ہو۔ اس لیے
ہمیں آپ کو چاہیے کہ سماج اور معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بالکل تحریک کے طور پر یہ استعمال کیا جائے کہ مسلمان بچے تعلیم حاصل کریں۔ ہمارے یہاں بہت سے ادارے ہیں، ہمارے یہاں اردو کے فروغ کے بھی ادارے ہیں اور اقلیتوں کے لیے بھی ادارے ہیں، لیکن جو اداروں کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں ان اداروں پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، ہم مین ٹو مین بات کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارے سماج میں اور معاشرے میں، اور سماج اور معاشرے سے اوپر اٹھیے تو ہمارے شہر میں، شہر سے اوپر اٹھیے تو پورے ملک میں پیسے کی کمی نہیں ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے۔ اگر پیسے کی کمی ہوتی تو مسجدوں میں ایئر کنڈیشن نہیں لگتا، مسجد میں ٹائلس نہیں لگتے، مسجد سنگ مرمر کی نہیں ہوتی اگر پیسے کی کمی ہوتی تب۔ پیسے کی کمی ہوتی تو مقبرے شاندار نہیں بنتے، پیسے کی کمی ہوتی تو لوگوں کے ہاں گاڑیاں اور بنگلہ نہیں بنتا۔ ہمارے یہاں پیسے کی کمی نہیں ہے، ہمارے یہاں سوچ اور سمجھ کی کمی ہے، اور اس کی کمی ہے کہ اپنے اوپر ہم اٹھ کے سوچ نہیں رہے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ بس میرا بچہ اگر پڑھ لیا تو ہم کامیاب ہیں، ہماری فیملی کامیاب ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم من حیثیت قوم کہاں چلے گئے۔ ہمیں من حیثیت قوم دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ قرون اولیٰ کے مسلمان من حیثیت قوم سوچتے تھے، وہ ذاتی طور پر نہیں سوچتے تھے کہ ہمیں ترقی ہونی چاہیے، بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ پورا سماج، پورا معاشرہ کیسے اوپر اٹھے گا۔ پورا جب تک اس طرح سوچا گیا، ہم ہندوستان میں تقریباً 850 سال تک حکومت کی، اور جب یہ سوچنا بند کر دیا تو ہم حکومت تو بہت دور کی بات، حکومت کے ساجھیدار تو بہت دور کی بات، ہمارا وجود ہندوستان میں خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اور انقلاب ایسے نہیں آتا ہے کہ ایک بڑا مجمع جو ہے وہ اس کے خلاف اٹھے۔ انقلاب تو ہمیشہ آیا ہے کہ ایک آدمی اٹھتا ہے، 10 آدمی ملتے ہیں، 100 آدمی ہوتے ہیں، 200 آدمی آتے ہیں، پھر انقلاب آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے انہوں نے اتنا بڑا انقلاب لایا ہے کہ دنیا متحر ہے، کہ صاحب انہوں نے انقلاب کے شروع ہی میں کہا لا الہ الا اللہ، جہاں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ، لیکن جذبے میں خلوص تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں اسلام مکہ اور مدینہ کی سرحدوں سے نکل کے بہت دور تک پھیل گیا تھا، اور پھر پہلی صدی آتے آتے معلومہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تھی۔ اس لیے آپ اسی انداز سے سوچئے، لیکن افسوس ہے کہ ہم ابھی بھی اسی انداز سے سوچ رہے ہیں۔ آج میری نظر سے ایک اشتہار گزرا، اور اشتہار میں کیا تھا، ایک ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، پاکستان کے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ملحد تھا، اس کے خلاف مناظرہ ہوگا۔ ہمارے یہاں ابھی مناظرہ ہو رہا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ بھائی غلط ہے تو اللہ حساب لے گا، اس کو جہنم میں دے گا۔ آپ من حیثیت قوم سوچیے، من حیثیت قوم، اگر خدا نخواستہ میرا اعمال برا ہے تو اللہ مجھے سزا دے گا، آپ سے حساب نہیں لے گا۔ اگر سلام صاحب کا اعمال برا ہے تو سلام صاحب سے حساب لے گا، مجھ سے نہیں ان کا بدلہ لے گا۔ اگر فیضی صاحب کا اعمال خدا نخواستہ برا ہے تو ان سے اس کا حساب لے گا، آپ سے نہیں لے گا۔ اس خدائی کو اللہ کے لیے چھوڑیے، خدا فیصلہ کرے گا جنت و جہنم کا۔ آپ پر جو ذمہ داریاں ہیں، اور دیکھیے یہ اسلام ہے کہ آپ پر ذمہ داریاں ہیں کہ آپ سماج و معاشرے کو اچھا بنائیے۔ یہ اسلام ہے، یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ سماج و معاشرے کو اچھا بنانا اسلام کے قوانین میں ہے، اسلامی اصول میں ہے، اور آذروئے قرآن و حدیث ہے۔ اس لیے سماج و معاشرے کو بنائیے، اپنے اور اپنے بچوں کو، سماج اور پڑوس کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم کی طرف راغب کیجیے۔ دیکھیے قرآن نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، ہم تو یہ بات دوسرے لوگوں سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن نے صاف فیصلہ کیا ہے کہ عالم اور جاہل کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس سے بڑا کیا فیصلہ ہوگا؟ اور یہ عالم سے یہ نہیں ہے کہ مدرسہ شمشدہ کی ڈگری لیے ہوئے، کسی سبجیکٹ کا ماہر وہ عالم ہوا۔ اور جناب والا، آپ اس نبی کی امت ہیں جس نے
पूरी ज़िंदगी एक ही दुआ, दो ही दुआ मांगी, चाहे वो उम्मत के लिए दुआएं की या ये कहा बारहा रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे। आप उस नबी की उम्मत हैं। तो हम पर और आप पर फ़र्ज़ आता है कि हम समाज को मुत्तहिद करें और समाज के बच्चों को इल्म की तरफ राग़िब करें, चाहे वो अपना बच्चा, बेटा या भतीजा हो या समाज का हो, उसको इल्म की तरफ राग़िब करें तो समाज और माशरा सही बन जाएगा। और जब समाज में इल्म आ जाएगा तो इस्लाम भी फ़रोग़ करेगा, इस्लाम भी तरक्की करेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह तबारक तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खड़े होकर सब बंदी कर